السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آداب زندگی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی الحمدللہ یہ چوتھی کڑی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داران، اقرا دی ٹروتھ کے جو ذمہ داران ہیں، جو مسئولین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، مال میں برکت عطا فرمائے، انہیں دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ان کے ذریعے مزید اسلام اور مسلمانوں کی خدمت لے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی یہ چوتھی کڑی ہے اور اس کا عنوان ہے قضائے حاجت کے آداب۔ اس عنوان پر آپ اس کے پہلے ایک کڑی ملاحظہ فرما چکے ہیں، انشاءاللہ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، اس میں مزید کچھ آداب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو انتہائی پاکیزہ، صاف ستھرا، ہر طرح کی آلائش سے، گندگی سے، خباثت سے پاک اور محفوظ رکھا ہے۔ آپ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، دین میں، دھرم میں اتنی زیادہ طہارت کی، پاکیزگی کی، صفائی ستھرائی کی، نظافت کی تاکید نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے اور دوسری وحی جو آپ پر نازل ہوتی ہے وہ ہے سورہ مدثر۔ ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر اوڑھنے والے، چادر لپیٹ کر آپ ہیں، آپ اٹھیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے آگاہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خبردار کیجئے، اللہ کے عذاب سے، نافرمانی کے انجام سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یعنی آپ کا رب سب سے زیادہ بڑا ہے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ ان کے ذہنوں تک پہنچائیے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کے لیے ساری کبریائی ہے، آسمانوں میں، زمین میں، پوری کائنات میں۔ اور چوتھی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، دل کو پاک رکھیے، عقیدے کو پاک رکھیے، جسم کو پاک رکھیے، کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے گھر کو پاک رکھیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے، اپنے ماحول کو پاک رکھیے۔ غرض ہر چیز جو آپ سے متعلق ہے آپ اس کو صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کو معلوم ہوگا، آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی، پاکیزگی، طہارت آدھا ایمان ہے۔ یا اگر آپ شطر کا معنی حصہ کرتے ہیں تو بھی دیکھ لیجئے، پاکیزگی، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کی تاکید کے لیے اور کیا کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی کے اعلان کے ساتھ صفائی اور طہارت کو جوڑ دیا، ایمان کے ساتھ صفائی اور طہارت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، ایک مسلمان پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اور انہی میں سے صفائی ستھرائی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا فطری ضروریات کی تکمیل کے بعد جسم کو گندگی سے پاک اور صاف کرنا ہے، جسے ہم قضائے حاجت کے آداب کہتے ہیں۔ پچھلی کڑی میں
ہم نے کچھ آداب جانے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس کڑی میں ہم مزید آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ قضائے حاجت کا، پیشاب اور پاخانے کی حاجت سے فارغ ہونے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب پیشاب کے لیے جائے، پاخانے کے لیے جائے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ کا نام ہی ہے جو انسانوں کی شرمگاہوں اور شیاطین کی خبیث جنات کی آنکھوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شیاطین، خبیث جنات ہماری شرمگاہوں کو دیکھ نہیں پاتے اور ہماری شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر پاتے، لہٰذا بسم اللہ نہ بھولیے۔ پھر دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اگر آپ کو یاد ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث تو یہ دعا آپ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو شیاطین سے، خبیث جنات سے، ان کے برے اثرات سے، ان کے وساوس سے، ان کے گندے اعمال سے، گندی حرکتوں سے، ان کے کھلواڑ کرنے سے اللہ عز و جل آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، آپ کے دل کی حفاظت ہوگی، آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی، کوئی برا اثر، گندا اثر، شیطانی اثر یا جادو وغیرہ آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ قضائے حاجت کے لیے جب ہم جائیں تو بایاں پیر پہلے رکھیں، جیسے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دایاں پیر پہلے رکھتے ہیں۔ مسجد محترم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی جگہ ہے، لہٰذا ہم اپنے دائیں پیر کو پہلے رکھیں، اس لیے کہ اچھے کام، اچھے امور دائیں ہاتھ سے، دائیں پیر سے انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ کام جو مناسب نہیں ہوتے، جن کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، جن سے طبیعت گھن محسوس کرتی ہے، مثلا گندگی صاف کرنا وغیرہ، تو یہ کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، بائیں طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ پیشاب پاخانے کے لیے جو بنی ہوئی جگہیں ہوتی ہیں، ٹوائلٹ جنہیں کہہ لیجئے یا آپ جو بھی ان کو نام دے دیں، وہ جگہ گندی ہوتی ہیں، وہاں ہم ایک گندگی سے فارغ ہونے جاتے ہیں، لہٰذا آپ بایاں پیر پہلے رکھیے، دعا پہلے پڑھ لیجئے، پھر بایاں پیر رکھیے، اندر جانے کے بعد دعا نہ پڑھیے، پہلے دعا پڑھیے پھر بایاں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جائیے۔ جب آپ اندر داخل ہو گئے تو اب آپ کو بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو اندر داخل ہونے کے بعد خیال آئے کہ میں دعا پڑھنا تو بھول گیا، تو پھر آپ دل میں دعا کے الفاظ دہرا لیجئے، لیکن زبان سے ہرگز بھی دعا کے الفاظ نہ دہرائیے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا سکتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ آپ اگر اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب نہیں دے سکتے، اگر کسی نے سلام کیا ہو تو آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، اسی طرح اگر کسی کو باہر چھینک آئی ہو، اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا ہو، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اگر خود آپ کو چھینک آ گئی ہو تو آپ زبان سے الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ جگہ اس لائق نہیں ہوتی کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کا مقدس، محترم، پاکیزہ نام لیں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یا قرآن پڑھیں، یا اذان کا جواب دیں، یا ذکر و اذکار کریں۔ ہاں، یہ دعا چونکہ قضائے حاجت کے لیے کی دعا جو چونکہ ضروری ہے اور ہم اسے بھول چکے تھے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دل میں اس دعا کے کلمات دہرا لیجئے، لیکن زبان سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اور اسی سے متصل ایک بات اور جان لیجئے کہ قضائے حاجت کے لیے جب آپ بیٹھے ہوں تو بات چیت نہ کیجیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب موبائل یہ ہماری زندگی کی ایک اہم لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ ہم مسجد میں ہوں تو موبائل لے کر جاتے ہیں، بیڈ روم میں ہوں تو موبائل ساتھ میں ہے، ہم کہیں بھی ہوں موبائل ساتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ ہم لیٹرین میں، ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور موبائل ساتھ میں ہوتا ہے، موبائل کی رنگ بجنے لگتی ہے۔ اگر موبائل کی رنگ بجنے لگے تو بعض لوگ موبائل لیٹرین میں ہی ریسیو کر لیتے ہیں۔ بہت سی دفعہ ہمارے کسی بھائی کا فون ہوتا ہے اور وہ ہم کو سلام کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو سلام بھی نہیں کرنا، سلام کا جواب بھی نہیں دینا، اور بات چیت بھی نہیں کرنا، لہٰذا آپ موبائل ریسیو نہ کیجئے۔
کٹ کر دیجئے یا سائلنٹ کر دیجئے، بعد میں باہر آ کر آپ ریسیو کیجئے یا فون لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، فارغ ہو گئے، پھر آ کر آپ نے تیمم کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ قضاء حاجت کے وقت چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا پاخانے کی حاجت ہو، آپ نہ اللہ کا ذکر کریں گے، نہ ہی اذان کا جواب دیں گے، نہ سلام کا جواب دیں گے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نہ فون ریسیو کریں گے، اور اگر دعا بھول گئے ہوں، صرف دعا اگر آپ بھول گئے ہوں تو اتنی دعا کے کلمات آپ اپنے دل میں دہرا سکتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ قضاء حاجت لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسانوں اور جانوروں میں اللہ عز و جل نے حیا کا، پردے کا، غیرت کا بڑا فرق رکھا ہے۔ حیا، غیرت، شرم یہ ہمارے انسان ہونے کا تقاضا ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی شرمگاہیں چھپائیں، اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے نہ کھولیں، ہماری شرمگاہ کوئی شخص نہ دیکھنے پائے، نہ ہم کسی کی شرمگاہ دیکھیں۔ اور اگر پیشاب کی حالت میں یا پاخانے کی حالت میں کوئی شرمگاہ دیکھتا ہے ہماری یا ہم کسی کی دیکھ لیں تو یہ اور زیادہ گندی اور گھناؤنی بات ہے۔ لہٰذا لوگوں کے سامنے پیشاب نہیں کرنا ہے، پاخانہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم گھروں میں یا ہوٹلوں میں یا ٹرینوں میں بنے ہوئے ٹوائلٹ میں ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہو یا دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں چونکہ ٹوائلٹ لیٹرین نہیں ہوتے، لہٰذا وہ لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی مجبور ہوتی ہیں، وہ بھی بیچاریاں جاتی ہیں۔ تو یہاں اس طرح لوگ احتیاط کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی نگاہوں سے چھپ جائیں، چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا پاخانے کی حاجت ہو، کسی کے بھی سامنے یہ حاجت ہرگز نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کی، چھوٹے بھائیوں کی بھی اسی طور پر آپ تربیت کیجئے اور انہیں بتائیے کہ یہ شرم کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے۔ کوئی شخص ہماری شرمگاہ دیکھے یا ہم کسی کی شرمگاہ دیکھیں، ہرگز بھی یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یا تو لیٹرین میں یا پیشاب پخانے کی جو جگہ خاص ہو وہاں جا کر آپ دروازہ بند کر دیجئے یا پردہ گرا دیجئے، اور اگر کبھی دیہات میں ہو یا کھیت یا جنگل میں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر لوگوں کی نظروں سے دور چلے جائیے، کسی درخت کی یا کسی مٹی کے ٹیلے کی یا کسی دیوار وغیرہ کی آڑ میں آپ حاجت سے فارغ ہوئیے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ ہم چونکہ انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، لہٰذا شرم اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھڑے کھڑے ہی برہنہ نہ ہو جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب بالکل زمین سے قریب ہوں گے تبھی ہم اپنے کپڑے اٹھائیں گے اور حاجت سے فارغ ہوں گے۔ پانچواں ادب جو ہم نے جان لیا تھا وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام تو یہ بھی ہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کعبے کی طرف رخ کر کے تھوکے گا تو اس کا وہ تھوک قیامت کے دن اس کی پیشانی پر آئے گا۔ لہٰذا خانہ کعبہ کا احترام کیجئے۔ خانہ کعبہ اللہ کا مقدس بابرکت گھر ہے، اس کی برکت کو، اس کے تقدس کو سمجھیے اور ہرگز پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کیجئے، پیٹھ بھی نہ کیجئے، سوائے یہ کہ ہم ایسے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے ہوں کہ جہاں پر ایسے ہی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوں تو پھر اب مجبوری ہے، اور گھروں میں اگر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں شدت نہیں برتی جا سکتی، لیکن جب ہم گھر بنائیں یا کسی کھلی جگہ پر جائیں تو احتیاط کریں کہ گھروں میں کعبے کی طرف رخ والے یا پیٹھ والے لیٹرین نہ بنائے جائیں، اور اگر کھیت میں یا جنگلوں میں جائیں تب تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہرگز بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ٹرین میں ہیں یا ہوائی جہاز میں ہیں اور پھر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر مجبور ہیں اور ہم اپنا رخ اگر نہیں پھیر سکتے خانہ کعبہ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں، چلتی ہوئی ٹرین یا ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، چلتا ہوا ایروپلین
ایروپلین، اڑتا ہوا ایروپلین، ہوائی جہاز، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، آپ اس میں جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ حاجت سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ چھٹا ادب یہ یاد رکھیے کہ پیشاب گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے، نجس چیز ہے، پاخانہ گندی چیز ہے، نجس چیز ہے، خبیث چیز ہے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کوئی بچہ یا کوئی بڑا آپ کے سامنے آپ کے گھر میں آپ کی کسی جگہ پر پیشاب یا پاخانہ کر دے؟ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھی آپ کے گھر کے سامنے پیشاب یا پاخانہ کر دیتا ہے تو آپ اسے صاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے تو آپ اس سے گھن محسوس کرتے اور اسے صاف کرتے یا صاف کروا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہی لوگ بھی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے راستے میں، سایہ حاصل کرنے کی جگہوں میں، پانی پینے کی جگہوں میں، کنووں کے پاس، گھاٹ کے پاس، ندی کے کنارے جہاں لوگ پانی بھرنے نہانے جاتے ہیں، وہاں پیشاب پاخانہ نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتقوا الملاعن الثلاث، یہ تو لوگوں کی لعنت کا ذریعہ بننے والے کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی راستے میں پیشاب کر دے یا پاخانہ کر دے، آپ سوچئے کتنی گھن محسوس ہوگی کہ آپ گزر رہے ہیں اور کسی نے وہاں پیشاب کیا ہوا ہے، چلیے پیشاب کا معاملہ پھر بھی بہرحال ہلکا ہے، پاخانہ پڑا ہوا ہے، آپ کو کتنی گھن محسوس ہوگی کہ کوئی آپ کا راستہ خراب کر دے۔ اسی طرح سے سخت دھوپ میں لوگ درختوں کے سائے میں آرام کرتے ہیں، ذرا دھوپ سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، یا اور دیوار کے سائے تلے لوگ ذرا دھوپ سے آرام کرتے ہیں۔ اب اگر کسی درخت کے نیچے کسی نے پیشاب کیا ہوا ہے، پاخانہ کیا ہوا ہے، لوگ جہاں پر سستانے کے لیے آرام کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں کسی نے پیشاب کیا ہوا ہے، وہاں کسی نے پاخانہ کیا ہوا ہے، کتنی گندی بات ہوگی۔ اسی طرح کہیں پر پانی پینے کا کچھ ذریعہ رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، کولر رکھا ہوا ہے، کوئی جا کر وہیں پیشاب کر دے، یا کنویں کے پاس کوئی پیشاب پاخانہ کر دے، یا حوض کے پاس کوئی پیشاب پاخانہ کر دے، یا ندی میں جو لوگ جہاں جاتے ہیں نہاتے ہیں یا پانی بھرتے ہیں یا اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی جا کر وہاں پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، کتنی زیادہ گندگی محسوس ہوگی، کتنی زیادہ گھن آئے گی، اور یقیناً لوگ اس آدمی کو گالی دیں گے، برا کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جگہوں پر پیشاب کرنے سے سختی سے منع فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کا سبب بنانے والے کام ہیں، اس لیے احتیاط کیجئے، اور ہرگز لوگوں کے راستے میں، سایہ حاصل کرنے کی جگہوں میں، اور پانی پینے یا پانی بھرنے یا پانی پلانے کی جگہوں میں آپ پیشاب یا پاخانہ نہ کیجئے۔ ساتواں ادب ہے، ہم غسل خانے میں نہاتے ہیں، حمام میں، باتھ روم میں ہم نہاتے ہیں۔ اب اگر باتھ روم میں ہم ہوں، پیشاب کی حاجت محسوس ہو جائے تو بعض لوگ اللہ ہدایت دے وہ باتھ روم میں ہی پیشاب کر لیتے ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ باتھ روم پیشاب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کیا؟ نہیں۔ اگر پیشاب کی حاجت ہے، پاخانے کی حاجت ہے تو پہلے آدمی جائے ٹوائلٹ میں، پیشاب سے پاخانے سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد باتھ روم میں آ کر وہ نہائے۔ لیکن اگر باتھ روم میں ہے اور باتھ روم میں پیشاب کی حاجت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا، تو پھر بہرحال احتیاط تو اسی میں ہے کہ بہرحال وہ جائے اور پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو پھر آئے۔ لیکن اگر ایسی مجبوری ہو جائے تو پھر احتیاط پھر بھی کرنا چاہیے، بالکل جہاں سے پانی بہ رہا ہو، پانی نکلنے کا جو راستہ بنا ہوا ہو، وہاں پر وہ پیشاب کر لے بیٹھ کر، لیکن پھر اس کے بعد اچھی طرح پانی بہا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ خود بھی سوچئے، جس جگہ آپ پاک ہونے کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں پاک ہونا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہیں پیشاب کر دیں آپ، کتنی گندی بات ہے۔ خود آپ کو کراہت محسوس ہوگی نا، گھن محسوس ہوگی نا، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کچھ چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آ جائیں، یا آپ کے جسم پر آ جائیں، یا آپ کے پانی میں آ جائیں، کتنی زیادہ گندی بات ہوگی، نجاست بھی ہوگی، کراہت بھی ہوگی، گھن محسوس ہوگی۔ لہٰذا آپ غسل خانے میں پیشاب نہ کیجئے، سوائے یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ اس طرح سے بیٹھ کر احتیاط کے ساتھ پیشاب کریں کہ پیشاب سیدھا سیدھا نالی میں بہہ جائے، اور اس کے بعد آپ ان آس پاس کی جگہوں کو اچھی طرح پانی ڈال کر صاف کر لیجئے، تاکہ کسی طرح کا کوئی شک یا کوئی وسوسہ دل میں نہ آنے پائے۔ اسی سے متعلق 8واں ادب یہ ہے
کہ آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یُنہیٰ ان یبال فی الماء الراکد، ٹھہرا ہوا پانی جیسے کہ حوض ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یا اپنے گھر کے آس پاس کسی ضرورت سے حوض بناتے ہیں، یا کنواں ہوتا ہے کہ جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یا چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کے لوگ وہاں جا کر کپڑے دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں یا وہاں جا کر پانی بھرتے ہیں، تو ایسا جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے وہاں پر پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، پیشاب اس میں جائے گا، اگر پانی کم ہوا تو پورا پانی گندا ہو جائے گا، پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے اگر پانی زیادہ ہے، مان لیتے ہیں پانی زیادہ ہے، کنواں ہے بہت زیادہ پانی ہے، حوض ہے بہت زیادہ پانی ہے، پانی کی ٹنکی ہے مان لیتے ہیں مثلا 15,000 20,000 لیٹر کی ٹنکی ہے، لیکن پانی گندا اگر آپ کہہ لیں نجس نہیں بھی ہوا تو کراہت محسوس ہوگی نا۔ مثلا آپ کی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے اوپر جو پانی کی ٹنکی ہے مان لیتے ہیں 10,000 لیٹر کی ہے، اب اس میں کوئی بندہ پیشاب کر دے تو آپ بتائیے، ٹھیک ہے یہ فقہی اختلاف چھوڑیے وہ پانی نجس ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ بتائیے آپ کو اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے گھن اور کراہت محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ لہٰذا آپ بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیجئے، چاہے وہ گھروں میں بنے ہوئے ٹینک کی شکل میں ہو، یا وہ حوض کی شکل میں ہو، یا وہ کنویں کی شکل میں ہو، یا وہ چھوٹے تالاب کی شکل میں ہو، آپ پانی لے لیجئے اور کہیں دور جا کر پیشاب پاخانہ کیجئے، اپنی گندگی وہیں دھو لیجئے، لیکن اس ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ پیشاب نہ کیجئے، پاخانہ نہ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پیشاب اور پاخانہ نہ کروائیے۔ نواں ادب یہ ہے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنا، گرچہ بعض علماء نے اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے رہ کر پیشاب کیا ہے، اور علماء کرام اس سے یہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے، اسلامی ادب تو یہی ہے کہ بندہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرے، اس لیے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا جسمانی طبی لحاظ سے بھی اچھا ہے، مفید ہے، اور اپنے کپڑوں اپنے جسم کو پاک رکھنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے اسلامی ادب بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے پر ہوں کہ جہاں آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہ ہو، یا پیروں میں اس قدر تکلیف ہو کہ بیٹھ کر آپ پیشاب نہ کر پا رہے ہوں، تو ٹھیک ہے آپ کھڑے رہ کر پیشاب کر سکتے ہیں، بہرحال یہ اسلامی ادب کے خلاف ضرور ہے لیکن جائز، آپ کھڑے رہ کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کچرا پھینکنے کی جگہ پر گئے اور پھر وہاں پر آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیشہ کا معمول تھا وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا تھا، کھڑے رہ کر نہیں، لیکن آپ نے ایک بار کیا ہے تو ہمارے لیے اس میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اگر ایسی کوئی تکلیف ہو کہ ہم بیٹھ نہ پا رہے ہوں، یا ایسی کوئی مجبوری ہو کہ بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بچا کر اپنے جسم کو بچا کر بندہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لے، اور اگر بیٹھنا پھر بھی ممکن ہو تو بیٹھنا ہی اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ 10واں ادب پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ کچھ قبریں تھیں تو آپ نے فرمایا یہاں جو 2 قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یقیناً ممکن تھا لیکن وہ اس سے بچتے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کا اور کوئی گناہ نہ ہو لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا رہا ہو تو یہ گناہ بھی اس کے لیے عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو عذاب قبر سے ڈریے، اللہ کی ناراضگی سے محتاط رہیے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن اگر کبھی ہر طرح کی کوشش کے باوجود پیشاب کے چھینٹے کپڑوں یا جسم پر لگ جائیں تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو نہانا پڑے گا یا پورے کپڑے بدلنے پڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جسم کے جس حصے پر یا کپڑوں کے جس حصے پر پیشاب کے چھینٹے اڑ جائیں تو پھر اتنا حصہ دھو لیا جائے. مثلاً گھٹنے کے نیچے پنڈلی پر پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے، آپ گھٹنوں کے نیچے سے پیر دھو لیجیے. یا پینٹ ہے یا اس کے علاوہ شلوار ہے یا کوئی اور لباس ہم نے پہنا ہے اور اس کے دامن پر یا اس کے پائچے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو پھر آپ اتنا حصہ دھو لیجیے. اور اگر آپ پورے کپڑے بدل لیتے ہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ اگر آپ جسم کے جس حصے پر پیشاب لگے اتنا دھو لیں یا کپڑے کے جس حصے پر پیشاب لگ جائے اتنا دھو لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اب یہ بھی جان لیجئے کہ پیشاب کے چھینٹے اگر اڑ جائیں تو آپ کو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورا لباس بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ گھن محسوس کرتے ہوئے لباس بدل لیتے، نہا لیتے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ جسم کا اتنا حصہ دھو لیں یا اتنے اپنے کپڑے دھو لیں. یہاں اور ایک بات یاد رکھیے جو قضاء حاجت کے آداب سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت خاص طور پر مردوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ ہرگز نہ چھوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے سے منع فرمایا ہے. دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونا بالکل جائز نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں وَلَا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ ہرگز نہ چھوئیں، خاص طور پر پیشاب کرتے وقت بھی نہ چھوئیں، اور عام حالات میں بھی دائیں ہاتھ اس جگہ کو نہ لگائیے. دائیں ہاتھ کا احترام بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور دائیں ہاتھ اچھے اشرف بہترین کاموں کے لیے بنایا گیا ہے. لہٰذا پیشاب کرتے وقت اگر شرمگاہ چھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا جائے گا، دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا جائے گا. 12واں ادب ہے کہ اب جب ہم پیشاب کر چکے یا پاخانہ کر چکے تو اب اپنے جسم سے اس گندگی کو زائل کرنا ہے. سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم پانی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں پانی وافر مقدار میں رکھا ہے، ہم پانی سے قضاء حاجت کی جگہوں کو، پیشاب پاخانے کی جگہوں کو دھو لیں. اور یہاں یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی دائیں ہاتھ سے نہ شرمگاہ چھوئے اور نہ شرمگاہ دھوئے. وَلَا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَمْسَحَنَّ بِالْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، کہ آدمی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ نہ دھوئے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوئیے. اگر پانی استعمال کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر آپ مٹی استعمال کر سکتے ہیں. اگر مٹی بھی میسر نہیں تو پھر ٹیشو پیپر جو ہوتے ہیں خاص اسی کام کے لیے بنائے جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کی جو گندگی تھی وہ گندگی صاف ہو جائے، اس کا اثر مٹ جائے. پھر اگر پانی استعمال کریں تو بہت عمدہ بات ہے، اور اگر پانی نہیں استعمال کر سکتے تو مٹی سے اس گندگی کو، اس کے اثر کو زائل کر دیجئے. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ٹیشو پیپر آپ بے شک استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پر سفر وغیرہ میں ٹیشو پیپر ہی عموماً ملتے ہیں. لہٰذا اگر پانی نہیں تو پریشان نہ ہو، مٹی استعمال کر لیں. مٹی بھی نہیں ہے تو آپ ٹیشو پیپر سے بھی اپنے پیشاب اور پاخانے کی گندگی صاف کر لیں. لیکن اگر آپ پتھر سے، مٹی سے استنجا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کم از کم 3 عدد میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یستنجا باقل من 3 احجار، 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ آپ 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کیجئے. پیشاب کی جگہ کو، پاخانے کی جگہ کو 3 پتھر یا اس سے زائد تعداد میں استعمال کیجئے. اگر 3 ہے تو اچھا ہے، لیکن آپ کو محسوس ہو کہ 3 سے بھی پاکی نہیں ہوئی تو 5 پتھر، 5 سے بھی پاکی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکی نہیں ہو پائی تو آپ 7 پتھر بھی استعمال کر لیجئے. لیکن کوشش یہ رہنا چاہیے کہ پتھر ہم یا مٹی کے ڈھیلے ہم استعمال کریں تو وہ طاق عدد میں ہو، چاہے 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو یا 9 ہو، طاق عدد میں ہو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خاص طور پر پیشاب کرنے کے بعد ایک ہی پتھر سے شرمگاہ صاف کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ 3 پتھروں کا خیال رکھیں. اور یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ جہاں آپ کو دائیں ہاتھ سے
پیشاب پاخانے کی جگہ نہیں دھلنا ہے، وہیں دائیں ہاتھ سے پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو صاف بھی نہیں کرنا ہے، چاہے پتھر استعمال کریں، مٹی استعمال کریں یا ٹیشو پیپر استعمال کریں، یہ کام بائیں ہاتھ سے ہوگا۔ اور اسی طرح پتھر یا مٹی اگر ہے تو پھر 3 عدد کم سے کم آپ استعمال کریں، اور اگر ٹیشو پیپر ہے تو ظاہر ہے ٹیشو پیپر جتنے پیپر سے گندگی صاف ہو جائے گی آپ اتنے پیپر استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ اور 3 باتیں یہاں پر یاد رکھیے، کوئی بھی محترم کاغذ جس میں قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث یا علماء کے اقوال یا دین کی باتیں یا علم کی باتیں لکھی ہیں، ایسے کاغذ استعمال نہ کیجئے۔ یا نجس چیز، جو نجس چیز ہوتی ہے جیسے کہ جانور کی لید ہے، سوکھی ہوئی لید مل گئی تو آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود نجس ہے، اور جو خود نجس ہے وہ آپ کی گندگی کو صاف نہیں کر پائے گا۔ اور تیسری بات، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے کہ روٹی ہے یا دودھ ہے تو آپ یہ چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ داخل ہوئے تھے، آپ نے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا تھا، بایاں پیر پہلے رکھا تھا، اب آپ مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو اگر کھلی جگہ میں ہے تو اس جگہ سے ہٹنا ہے اور نکلنا ہے، اور اگر لیٹرین ٹوائلٹ میں ہے، گھر میں یا ٹرین میں یا ایروپلین میں، تو آپ کو دروازہ کھول کر باہر آنا ہے۔ تو آپ اب پہلے کون سا پیر رکھیں گے؟ باہر آتے وقت دایاں پیر پہلے رکھیں گے تاکہ دایاں پیر اس جگہ سے بائیں پیر کے مقابلے میں جلدی نکل جائے۔ داخل ہوتے وقت بایاں پیر رکھا تھا، باہر نکلتے وقت دایاں پیر پہلے رکھیں گے، اور پھر جب آپ باہر آ جائیں گے تو چھوٹی سی آپ دعا پڑھ لیجیے۔ وہ دعا ہے غفرانک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ کس بات کی مغفرت؟ وہاں تو کوئی گناہ نہیں کیا، ایک حاجت تھی، ضرورت تھی، فطری ضرورت تھی، اس ضرورت کے لیے گیا تھا، وہ ضرورت پوری کر لی، اب جب باہر آیا ہوں تو مغفرت کس بات کی؟ جی مغفرت اس بات کی کہ اتنی دیر آپ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے محروم رہے، اس بات کی مغفرت۔ مغفرت اس بات کی کہ جو غذا آپ نے کھائی تھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا، جو دودھ آپ نے پیا تھا، جو کھانا آپ نے کھایا تھا، جو غذا آپ نے کھائی تھی، جو پھل آپ نے کھائے تھے، اللہ نے ان کو آپ کے کھانے کے قابل بنایا اور پھر آپ کے منہ کے ذریعے پیٹ تک ان کو پہنچایا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ وہ کھا نہیں سکتے تھے، آپ نے شکر ادا کیا؟ ادا نہیں کیا، لہٰذا آپ گناہگار ہوئے، مغفرت مانگیے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے، یہ بھی شکرانے سے متعلق ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو غذا کی جو زائد گندگی تھی وہ ہمارے پیشاب پاخانے کے ذریعے نہ نکالتا باہر، نہیں ہوتا آدمی کو پیشاب، نہیں ہوتا آدمی کو پاخانہ۔ سوچئے اگر کسی کا پیشاب رک جائے، سوچئے اگر کسی کا پاخانہ رک جائے کتنی زیادہ تکلیف، پریشانی اور مصیبت کی بات ہوگی۔ وہ ہر ممکن طریقہ علاج اختیار کر لے گا کہ اس کا پیشاب جاری ہو جائے، اس کا پاخانہ جاری ہو جائے۔ اب سوچئے اللہ عز و جل نے اس کو کتنی تکلیف سے بچا لیا، سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، وہ اللہ نے اس کا پیشاب گندگی نکال دی، پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے غذا کی گندگی نکال دی۔ اب کیا آپ نے اللہ کی اس نعمت کو جانا، اس نعمت کی قدر کی، شکر ادا کیا؟ نہیں کر پائے، لہٰذا مغفرت مانگیے۔ تو یہ 3 وجوہات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد اور کلام سے ہم محروم رہے، لہٰذا اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشروب ہمیں پلایا، جو غذائیں، جو پھل ہمیں کھلائے، ہم ان کے کھانے پر اللہ کا کما حق و شکر ادا نہیں کر سکے، لہٰذا اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ پیشاب ہمارے جسم میں سڑتا، وہ پاخانہ ہمارے جسم کو سڑا دیتا۔ اللہ نہ چاہتا تو ہم کچھ بھی کر کے اس گندگی سے نجات حاصل نہیں کر پاتے تھے، ہر ممکن طریقہ علاج اختیار کر لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اس نے پیشاب اور پاخانے کے ذریعے ہر گندگی اور تکلیف سے ہمیں نجات دے دی۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، آپ ان پر غور کیجئے اور غفران کا یہ دعا پڑھیے۔ اب ہو گئے آداب ہمارے پورے، آخری بات باقی رہی اور وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے بعد، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ہم نے ابھی پیشاب دھویا، پاخانہ دھویا، ہمارے ہاتھ میں گندگی، بدبو، ہو سکتا ہے بو آ گئی ہو یا کچھ نہیں، تو کم از کم طبیعت گھن محسوس کرے گی کہ ابھی تو ہم نے پیشاب دھویا ہے، پاخانہ دھویا ہے، اب ڈائریکٹ جا کر ہم پینے کے برتن کو ہاتھ لگا دیں، کھانے کے برتن کو ہاتھ لگا دیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگا دیں،
کتابوں کو ہاتھ لگا دیں، نہیں ایسا مت کیجئے، بلکہ باہر آ کر آپ اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح، اگر صابن ہے تو صابن سے، یا مٹی ہے تو مٹی سے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم اچھی طرح پانی سے خوب اچھی طرح صاف دھو لیجئے۔ الحمدللہ اب ہمارے قضاء حاجت کے آداب مکمل ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ نے ان تمام آداب کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی آداب سے روشناس کرائے، اور اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو ان آداب کو بتانے کی توفیق بھی دے، اور ہم سب کو ان آداب کے ذریعے اپنے آپ کو مؤدب مہذب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔